السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اخلاق سیریز کا ایک اور بہت ہی اچھا ٹاپک آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ مسکرانا سنت ہے، تو آئیں ذرا اس سنت کو آج ہم اپنی زندگیوں میں عملی طور پر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے اگر ہم سیرہ کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غم اور دکھ کسی پر نہیں آئے، پھر بھی وہ ان حالاتوں میں مسکراتے تھے۔ ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ اگر میں مسکراؤں گا تو میرا روب چلا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں ہنسی آ بھی رہی ہو، ہمارا دل چاہ بھی رہا ہو مسکرانے کو، لیکن ہم مسکراتے نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا روب چلا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تو اتنا تھا کہ ابھی کتنے ماہ کی مسافت پر ہی ہوتے تھے کہ دشمنوں کے دلوں میں روب آ جاتا تھا۔ تو اگر روب کا تعلق نہ مسکرانے سے ہوتا نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی نہ مسکراتے۔ اس لیے مسکرائیں، دل کھول کر مسکرائیں، مسکراہٹیں بکھیریں تاکہ لوگ بھی اس سے مستفیض ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہی اٹھیں روز قیامت، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی مسکرانا ہوگا نا، کیونکہ انسان اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو مسکرانا سنت ہے، اس لیے آج سے ہم سب نے اس سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اور ہمیشہ ہمیں مسکرانا چاہیے۔ اور مسکراتا پتہ کون ہے ہر حال میں؟ وہی مسکراتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ان نعمتوں پر نظر رکھے جو اسے ملی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں مت سوچے جو اسے نہیں ملی ہیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچے، اور اس کے دل میں نا دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی ہونی بہت ضروری ہے، پھر ہی وہ ہر حال میں مسکرائے گا۔ اگر دلوں میں ہم گرجز اور غصے گلے پال کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہمیں مسکرانے کے لیے نا ایک خول چڑھانا پڑے گا، اور وہ پھر مسکرانا جو ہوتا ہے نا وہ دل سے نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بھی مسکرائیں، اور تنہائی میں بھی۔ تنہائی میں آپ کو پتہ ہے کون سا شخص مسکراتا ہے؟ صرف وہی شخص مسکرا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں، اور خاص کر نعمت ہدایت، کیونکہ نعمت ہدایت بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، یعنی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ تو نعمت ہدایت پر خوشی محسوس کرتا ہے وہ، اور اسے پھر مسکرانے کے لیے اپنے اوپر خول نہیں چڑھانا پڑتا، بلکہ اس کے دل سے مسکراہٹ نکلتی ہے، اور یہ پھر اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عادتوں کا بھی حصہ بنا دے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ تو کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے خود سلام کریں، ٹھیک ہے، یعنی سلام میں پہل کریں، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا، مسکرا کر ملنا، ان کا حال احوال پوچھنا، یہ سب کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنے میں ہی آتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی بھی ہے تو پھر بھی آپ مسکرائیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جن لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو ان کو تو دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم مسکرائیں کیسے؟ تو ہم ان سے لا تعلق ہی رہتے ہیں، وہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے۔ ایسا تو بالکل نہیں کرنا نا، یہی تو ہمارے لیے آزمائش ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ جس نے ہمیں تکلیف دی ہے کیا ہم اس کی تکلیف کو بھلا کر مسکراتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے مسکرانا ہے۔ کیوں مسکرانا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم صدقہ اسی لیے دیتے ہیں نا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو بس پھر لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہنسائیں گے، کیونکہ ہنساتا بھی وہی ہے اور رلاتا بھی وہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو مسکراہٹ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہنسائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بھی رکھا اور وہ مسکراتے بھی تھے. تو بس ہم نے بھی یہ دونوں چیزیں اپنانی ہیں، لیکن بیلنس کرنا ہے ان کو. یہ نہیں ہے کہ بس اب ہم مسکراتے ہی رہیں، ہنستے ہی رہیں، اور یہ ہے کہ لوگ ہماری مسکراہٹ کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور غلط کاموں پر، برے کاموں پر ان کو ہم بڑھاوا دیتے رہیں اور وہ مزے سے کرتے رہیں کہ انہوں نے تو کچھ کہنا نہیں ہے. نہیں، ہمیں بیلنس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مڈ وے از دا بیسٹ وے، معتدل راستہ بہترین ہے. سو ہم نے مڈ وے چوز کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ فری بھی نہیں ہو جانا اور بہت زیادہ روب بھی نہیں جھاڑنا. تو اس ہفتے اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس ہفتے مسکرانے کی ہم نے عملی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے پتہ کیا کریں، ایک اسٹکی نوٹ پر نا آپ اسمائل لکھ کر اس جگہ پر لگا دیں جہاں آپ سب کی نظر زیادہ پڑتی ہے. جیسے اگر آپ کچن میں ہوتی ہیں تو کچن میں لگا دیں، فریج پہ لگا دیں یا روم میں لگا دیں جہاں پہ آپ کا وقت سب سے زیادہ گزرتا ہے، تاکہ اب جب بھی دیکھیں اسمائل تو آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے مسکرانا ہے. کیونکہ ہم انسان بڑے کمزور ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر سے بھول جاتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ سواری پر سوار ہونے کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں اور دعائیں پڑھ کر مسکرانا ہے اور پھر آپ نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.